توشہ خانہ جیسے جھوٹے اور بے بنیاد کیسز میں ملک کے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی اور پابندی سلاسل کر دیا گیا۔ توشہ خانہ جس کا فیصلہ منصفانہ ہے، جس کے چند حقائق ہمایوں دلاور، جس کے سوشل میڈیا پوسٹ سے اس کا ملک کے سابق وزیر اعظم کے خلاف ذاتی بغض صاف نظر آیا تھا، اور عدم اعتماد کے باوجود کارروائی کا کسی دوسرے جج کو منتقل نہ کیا جانا، سابق وزیر اعظم کو فیئر ٹرائل جیسے بنیادی حق سے محروم رکھنا، دفاع میں گواہان پیش کرنے کا موقع نہ دینا، وکلا کو کیس میں دفاع سے محروم رکھنا، انتہائی برق رفتاری سے کام لیتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر چند سماعتوں میں ہی انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے سزا سنانا انصاف کا قتل ہے۔ محتسب جج کا 35 صفحات پر مشتمل فیصلہ محض 30 منٹ میں پیش کرنا واضح ثبوت ہے کہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، فقط قانونی جواز دینے کے لیے عدالتی کارروائی کا ڈھونگ رچایا گیا۔ سابق وزیر اعظم کی قانونی ٹیم کو عدالت میں موجودگی کے باوجود غیر حاضر ظاہر کرنا، اسلام آباد میں فیصلہ سنائے جانے کے محض 15 منٹ میں بغیر وارنٹ کے لاہور رہائش گاہ سے گرفتار کرنا، سرنڈر کے باوجود گرفتاری کے لیے گھر پر دھاوا بولنا اور دروازے کھڑکیاں توڑنا، منہ پر کپڑا ڈال کر بازو سے گھسیٹتے ہوئے تضحیک امیز انداز میں گرفتار کرنا، بنا سرچ ہو رہا ہے، گرفتاری کے بعد گھر کی مکمل تلاشی دینا، توڑ پھوڑ کرنا، انصاف میں تاخیر سراسر ناانصافی ہے۔ یہ جانتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پے در پے یہ سماعت ملتوی، خان کی ضمانت کے فیصلے کو مسلسل التوا میں رکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے جیل حکام کا اور دیگر کیسز میں عدالت میں پیش نہ کرنا، جس کے باعث دیگر کیسز میں گرفتاری ضمانت ممکن نہیں۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ توشہ خانہ جیسے جھوٹے کیس میں ضمانت پر رہائی باتیں ہیں، فی الفور کسی دوسرے بے بنیاد کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ انصاف کا یہ عالم ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے مطابق جیل میں حاصل شدہ تمام تر سہولیات سے یکسر محروم رکھا گیا ہے۔ دور دراز اٹک جیل کی سی کلاس کے کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ان کے سیل کے باہر CCTV کیمرات نصب ہے۔ سیل کے اوپر ٹوائلٹ کی دیوار محض 2.5 سے 3 فٹ اونچی ہے اور اسے 6 فٹ کی بلندی پر لگے CCTV کیمرہ کی وجہ سے انہیں ٹوائلٹ کے استعمال اور دوران غسل کوئی پرائیویسی میسر نہیں۔ ماضی میں بھی انہیں قتل کرنے کی متعدد کوششوں اور شریف خاندان کے کرپشن کیسز کے تفتیشی افسران اور گواہان کی اچانک غیر طبعی اموات کے تناظر میں انہیں جیل میں کھانے میں زہر دیے جانے کا امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وزن میں تیزی سے کمی کے باوجود انہیں گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ میڈیکل ٹیم تک رسائی تو درکنار، جیل حکام کی جانب سے انہیں اپنی قانونی ٹیم سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ مگر سلام ہے اس مرد مجاہد کے حوصلے پر جو جیل میں انتہائی درگناہ حالات کے باوجود اپنی قوم کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے یا کسی قسم کی ڈیل کا حصہ بننے سے مسلسل انکاری ہے۔ جن نے کال کوٹری سے قوم کے نام پہ اہم پیغام دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جس کے لیے میں 1000 سال بھی اس چھوٹے سے سیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آخری خون کے قطرے تک۔ میں اپنے آخری خون کے قطرے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا۔ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔